ایک شہزادی اور طالب علم۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اس فریضہ کو انجام دینا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ شہزادی شادی صرف اسی ہی شخص سے کرے گی جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کا جواب دے گا۔ آس پاس کی ریاستوں سے بہت سے شہزادے آئے کہ شہزادی کے سوالوں کے جوابات دے کر شہزادی سے شادی کر سکیں، لیکن سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نوجوان نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں دین علم پھیلا رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے قاری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ اعظم کے باپ نے اپنے بیٹے کی خواہش دیکھی تو کہا، بیٹا اگر تو ناکام لوٹا تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا اور لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ باتیں بنائیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا کہ بابا، بڑے بڑے شہزادے ناکام ہو کر لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام لوٹا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تو مقابلے کی دوڑ ہے، کوئی نہ کوئی تو جیتے گا، اور شاید یہ خوش نصیبی میرے مقدر میں ہو اور میں جیت جاؤں۔ آخر باپ کو اپنے بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ اعظم اپنے والد کی نیک تمنائیں لے کر خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر بھی شہر بھر میں پھیل گئی اور لوگوں نے محل کا رخ کر لیا۔ مقابلے کے وقت بادشاہ کا محل شہر کے لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ بھی تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر اور دربانوں سے لے کر عوام الناس سب لوگ دربار میں جمع تھے۔ آخر کار شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ شہزادی نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر اعظم خاموش ہوا اور کچھ ہی لمحے بعد شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کر دی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی۔ ملکہ عالیہ نے کہا، شاباش اے نوجوان، تم پہلے مرحلے میں کامیاب ہو چکے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی اپنی جگہ سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ کرنے کے بعد شہزادی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وقت کے بادشاہ سمیت ہر درباری اور مجمع کی نگاہیں اعظم پر تھیں کہ کیا اعظم اس مشکل سوال کا جواب دے پائے گا یا نہیں۔ اسی دوران اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی۔ سب لوگ بڑی حیرت سے اعظم کے عمل کو دیکھ رہے تھے۔ تم یہ مرحلہ بھی جیت چکے ہو۔ ملکہ کا یہ کہنا تھا کہ سکتے کی حالت میں موجود سارا دربار مبارک اعظم کی آواز سے گونج اٹھا۔ شہزادی نے اب تیسرا سوال بھی کر ڈالا۔ شہزادی اپنی نشست سے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی اور پھر واپس تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ لوگوں کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں کہ کیا اعظم اس سوال کا جواب دے پائے گا یا نہیں۔ اسی اسنا میں اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھا کہ شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز سنتے ہی شہزادی شرما کر محل کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی اور بادشاہ سلامت کے چہرے پہ بھی خوشی نمایاں ہونے لگی۔ محل مبارکبادوں سے گونجنے لگا اور لوگ خوشی سے جھومنے لگے کہ ایک عالم کا بیٹا بازی لے گیا۔ اعظم نے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا جس کی مدد سے اعظم کو کامیابی ملی۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، تم نے ملکہ عالیہ کو تو مطمئن کر دیا، لیکن اب مجھے بھی بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا، اور اگر تم نے غلط جواب دیا تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ سن کر اعظم بڑے پر اعتماد لہجے میں بولا کہ بادشاہ سلامت، شہزادی نے پہلے سوال میں ایک انگلی کھڑی کر کے بولا تھا، کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟
तो मैंने जवाब में शहादत और साथ वाली उंगली खड़ी करके कहा कि मेरा अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। माशाल्लाह, बहुत खूब, बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इसके बाद आजम ने कहा कि बादशाह सलामत। दूसरे सवाल में शहजादी ने तलवार चलाकर ये पूछा था कि इस दुनिया में तलवार से बड़ा कोई हथियार है? तो मैंने जवाब में कलम को हवा में बुलंद करके कहा कि हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज्यादा ताकतवर होता है। वाह नौजवान, तुमने हमें खुश कर दिया। अब ये बताओ तीसरा सवाल क्या था? बादशाह ने बड़े प्यार से पूछा। आजम आसमान की तरफ निगाह दौड़ाते हुए कहने लगा कि शहजादी तेजी से सीढ़ियां चढ़ी और फिर इतनी ही तेजी से वापस आकर बैठ गई। इस सवाल में शहजादी ने पूछा कि मैं थक गई हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं थकती? मैंने जवाब में अपने दिल पर हाथ रखकर कहा कि दिल वो वाहिद चीज है जो हर वक्त जिस्म में काम करती है लेकिन थकता नहीं। दिल पैदा होने से लेकर मौत के आने तक धड़कता रहता है और थकता नहीं। तीनों सवालों का मतलब और जवाब जानने के बाद बादशाह ने आजम को पास बुलाकर गले से लगाया और कहा कि ऐ लोगों, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है। बादशाह ने शहजादी की शादी एक आलम के बेटे के साथ बड़ी धूमधाम से कर दी और अपना फर्ज निभा दिया, जिसकी वजह से बादशाह परेशान था। इस बात से ये वाज़ेह होता है कि अल्लाह और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामल ईमान ही हर मुश्किल में कामयाबी दिलवा सकता है। मेरी ये काविश अगर आपको पसंद आए तो सामीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें।